ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ لے کے آئے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر وقت ہر بات جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک بہت خوبصورت، ساری ہی صورتیں خوبصورت ہیں، لیکن آج آپ کے لیے جو قصہ لے کے آئے ہیں قرآن کریم کا، وہ سورہ مجادلہ سے ہے۔ سورہ مجادلہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایک خاتون جن کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی، ان کے واقعہ ہے، ان کے واقعے کے اوپر ہی اس سورت کا نام ہے۔ آج آپ کو اس کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں قصہ بیان کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے، اس کے بعد بتایا کہ سورہ آل عمران کا نام سورہ آل عمران کیوں ہے۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ سورہ مجادلہ کا سورہ مجادلہ کیوں نام ہے اور اس میں کیا واقعہ ہے۔ واقعہ ناظرین ایسا ہے کہ ایک خاتون مدینہ منورہ میں جن کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ، جو کہ قبیلہ بنی عوف بن خزرج سے تعلق رکھتی تھی، ان کے خاوند جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور بوڑھے جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر مزاج میں بھی جو ہے وہ ذرا مشکل آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، غصہ بھی جلد آ جاتا ہے، برداشت تھوڑی کم آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے غصے کی حالت میں جب اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ تم، یعنی میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم مجھ پر اب میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اب یہ لفظ ایسا تھا جس کو اس وقت زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ لفظ کہنے سے مراد طلاق دینا ہے، ایک قسم کی طلاق کے لفظ ہی ہوتے تھے۔ تو اس کو زہار کرنا بھی کہتے تھے عربی زبان میں اس وقت۔ اب جب یہ بات ہوئی اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی میں نے تو غصے میں کہہ دیا تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ بیوی نے کہہ دیا جو آپ نے لفظ زبان سے ادا کر دیا ہے اب تو کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ بیوی نے کہا اپنے ہسبینڈ سے، خاوند سے کہا کہ آپ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے اس معاملے کا جو ہے وہ تحقیق کر کے آئیے، پوچھ کے آئیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ تو کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ پلیز مجھ سے نہیں جانے ہوتا، بہت مشکل ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے جا کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ میری بیوی کا جھگڑا ہوا اور میں نے بیوی کو یہ کہہ دیا ہے۔ تو آپ ایسا کرو کہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے جا کے پوچھ کے آؤ، تو ان کے گھر جاؤ تو آپ پوچھ کے آؤ، تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ اچھا فیصلہ کر دیں تاکہ ہمارے اندر کچھ ایسا طلاق کا معاملہ نہ ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں، دستک ہوتی ہے، حضرت خولہ داخل ہوتی ہیں حجرے میں اور آتی ہیں اور سلام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام کر کے ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بتائیے جی کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے پاس آئے ہوں، میرا ایک معاملہ ہے، تو اس کے جو ہے اس کا حال پوچھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت خولہ نے بتایا کہ اس طریقے سے میرا خاوند، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات غصے میں آ جاتے ہیں، مزاج کے تیز ہو چکے ہیں، بڑھاپا بھی ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی ان سے پیار کرتی ہوں، ایک عرصے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے آج مجھے غصے میں آ کے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں کی طرح مجھ پہ حرام ہو، یہ زہار کر لیا ہے، اب بتائیے میں کیا کروں۔ تو انہوں نے پہلے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کہ ٹھیک ہے نہیں طلاق کرانی ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو ہے وہ ایک جو رواج چل رہی ہے اس کے مطابق جو یہ لفظ استعمال کرتا ہے اس کا معنی طلاق ہو جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ الفاظ نکلے اور حضرت خولہ کی ایک دم امیدوں پہ پانی پھر گیا، تو ان کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں آپ سوچئے نا، آپ دیکھیے پھر سے دیکھیے تو صحیح، نہ اس نے غصے میں کہہ دیا ہے، وہ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دینا طلاق تو نہیں نا، اس نے لفظ طلاق کا تو لفظ استعمال ہی نہیں کیا، طلاق کے لفظ استعمال کرتے تو طلاق ہوتی نا، انہوں نے تو یہ کہا کہ تم جو ہے وہ میری ماں کی طرح مجھ پہ حرام ہو گئی ہو، کچھ اس کا حل ڈھونڈیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے اور کچھ نہ فرمایا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے تو اب حضرت خولہ کی طبیعت مزید خراب ہوگی، ان کا اب مزاج میں تھوڑی سی جو ہے وہ درد آنا شروع ہو گیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے جب اس طریقے سے لفظ استعمال شروع کر دیے، رسول اللہ ایسا نہ کہیں، آپ تو ایسا نہ کہیں، میں تو بڑی امید لے کر آئی تھی۔ اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا بار بار وہاں وہ کہ میں مایوس ہو جاؤں گی، ایسے نہ کریں، میں تو برباد ہو جاؤں گی، میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان کی جب باتیں سن رہی تھی تو مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی باتوں کی، لیکن اس کا بار بار جو ہے وہ ایسے کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہ کریں، آپ پھر تو کریں۔ جب وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کی تکلیف، اس کا رنج، اس کا غم اور اس کی یہ جو بار بار پکارنا تھا وہ دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ اب کیا ہو، لیکن کس طریقے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت خولہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، نظریں اوپر کر لیں، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اور اس کی جدائی کے رنج و احساس کی میں شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے۔ میں ایک بے بس اور ناتوان عورت ہوں، تیرے ہی فضل اور کرم کی طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ حضرت خولہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو گفتگو اور اللہ سے دعا اور یہ جو منظر اب مزید دردناک ہوتا جا رہا تھا کہ میرے گھر میں جو اور بھی افراد تھے ان کی تمام جو تھی وہ حضرت خولہ کے درد کی وجہ سے ہماری توجہ ان کی طرف ہوتی جا رہی تھی، اور مزید ہماری آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور ابھی یہ کیفیت ذرا اور چلتی ہی جا رہی تھی کہ ہم نے دیکھا ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی کے آثار نازل ہونا شروع ہو گئے۔ جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آثار ہوتے تھے وہ وحی نازل ہونا شروع ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے مسرت کے لہجے میں حضرت خولہ سے کہا آپ چپ کر جاؤ۔ خولہ سے کہا خولہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہارا فیصلہ ہے وہ نازل ہو، چپ کر جاؤ، اب دیکھو یہ وحی نازل ہو رہی ہے، اب چپ کر جاؤ، دیکھو ابھی جو ہے وہ تمہارے لیے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آ رہے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک ہو گیا تھا، وہ آس، امید، کشمکش میں مبتلا تھی کہ پتہ نہیں کیا احکامات آ رہے ہیں، کہ کیا الفاظ آتے ہیں، کیا طلاق کے احکامات تو نہیں آگے، یہ جدائی کے احکامات تو نہیں آگے۔ حضرت خولہ ایسے سکھا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے جو آثار تھے ہو رہے تھے۔ منظر دیکھیے ناظرین، تھوڑا سا اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ابھی وحی کے آثار نازل جو ہو ہی رہی تھی وحی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ تبسم آیا، تھوڑے سے آپ مسکرائے۔ جیسے ہی ہونٹوں پہ تبسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تو حضرت خولہ بھی دیکھ رہی تھیں، اور حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ کے ہونٹوں پہ تبسم کا جو انداز تھا اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی خوشخبری کی ہے کسی قسم کی، کہ یہ جو ہے وہی آئی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی ختم ہوگی تو فرمایا خولہ، اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے آخر تک یہ آیات پڑھی جو ابھی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ ناظرین، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے میں اس کے جو ہے وہ عربی پڑھوں، پھر میں آپ کو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ سورہ مجادلہ کی آیات ہیں، آیت 1 سے 2 تک آپ یہ پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من النساء ما ہن امہاتہم
ان امہاتہم الی اللہ ولدناہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَرَءُوفٌ غَفُورٌ۔ ترجمہ پیش ناظرین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی ہے اور اللہ سے شکایت یعنی رنج و ملال کرتی ہے، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ دیکھیے ناظرین، ترجمہ سنیے کہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد سمع اللہ قول اللاتی، آگے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے کہا جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دے۔ حضرت خولہ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی، کسی آزاد کریں، باخدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھ لیں، مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حضرت خولہ نے عرض کی واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے اے رسول اللہ، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی بار کھاتے رہتے ہیں، نہ بھوک برداشت کرتے ہیں نہ پیاس، بوڑھا جسم ہے، اس کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مساکین کو کھانا ہی کھلا دیں۔ حضرت خولہ نے عرض کیا حضور وہ خود سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت خولہ کی باتیں سنیں ناظرین، کیا معصومانہ باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت خولہ نے عرض کیا حضور وہ غریب و نادار آدمی ہیں، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ان سے کہو کہ ام المنذر بن قیس کو بلا لائیں۔ ام المنذر ایک شخصیت کا نام ہے، بن قیس کو بلا لائیں اور ان سے بار شتر کھجوریں لے کے 60 مسکینوں پر صدقہ کر دیں۔ خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے رخصت ہوگی اور گھر پہنچی تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا اور بے تابی سے پوچھا، شوہر نے پوچھا کہو خولہ کیا ہوا؟ جواب دیا آپ خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ام المنذر بن قیس کو ساتھ لیتے اور ان سے 62 شتر کھجوریں لے کے 60 مساکین میں صدقہ کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے اپنی اس قسم یا زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ ناظرین، حضرت خولہ کے متعلق ایک اور بھی واقعہ ہے، وہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ دور خلافت کا ہے، جب آپ امیر المومنین تھے۔ واقعہ ہوا کہ کچھ سردار آئے ہوئے تھے اور ان سرداروں کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے خادم بھی تھے اور صحابہ اکرام بھی تھے۔ اتنے میں حضرت خولہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رکنے کا اشارہ کیا اور آپ امیر المومنین ہیں، آپ رک گئے۔ انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی اور جو باقی سارے صحابہ اکرام تھے تھوڑا آگے چل کے وہ بھی جا کے رک گئے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آئیں گے تو ہم ان سے مطلب یہ ہے کہ ان کا انتظار کر لیں، ابھی آنے والے ہوں گے۔ وہ باتیں حضرت خولہ جو اب بوڑھی ہو چکی تھی اس وقت، مزید بوڑھت باتیں کرتی گئیں حضرت عمر بن خطاب ایسے سن رہے ہیں، سنتے گئے۔ اب صحابہ اکرام جو ادھر کھڑے تھے، وہ سردار جو تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور یہ امیر المومنین باتیں سن رہے ہیں اور ایسے کر کے سنتے جا رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت خولہ نے حضرت عمر سے کہا اچھا جاؤ، اب جاؤ میری بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین واپس اپنے صحابہ اکرام اور سرداروں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین، یہ ایک بوڑھی پاگل سی عورت ہے، آپ نے اس کی اتنی لمبی بات سنی اور ہم یہاں انتظار کرتے رہے،
یہ تو ایسے ہی بہت بولتی رہتی ہے، دوہارے کے ساتھ لوگوں کو روک روک کے بولتی رہتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اس عورت کے بارے میں؟ اس عورت کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پہ سنی تھی، 7ویں آسمان پہ سنی تھی۔ واللہ اگر یہ عورت مجھے ساری عمر یہ مجھے روک کے رکھتی اور یہ اپنی باتیں بتاتی رہتی، میں اس کی باتیں سنتا رہتا۔ ہاں البتہ جب نماز کا وقت آتا تو میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے معذرت کر کے نماز پڑھ کے آ کے پھر میں اس کی باتیں سننا چاہتا۔ اس کی باتیں تو 7ویں آسمان پہ سنی، اور عمر کون ہوتا ہے کہ اس کی باتیں نہ سنے؟ تو ناظرین یہ واقعہ تھا، امید ہے کہ آپ کو واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے ہمارے چینل کو، آپ کے لیے مزید ایسے واقعات لے کے آتے رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔